کہ بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن پر درود پڑھنا کب کب اور کیسے کیسے کام آتا ہے. پڑھتے جائیں سنتے جائیں عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. دنیا میں وہ کون سی خوراک ہے جو لوگ بڑا رغبت کے ساتھ پسند کرتے ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں گے نا تو جو فروٹ ہے پھل جو ہیں وہ ساری دنیا میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں. صحت مند بھی ہوتے ہیں، لذیذ بھی ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یقین کریں دنیا کا جب پھل کھاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ جب دنیا میں ایسے پھل ہیں تو جنت کے پھل کیسے ہوں گے. اللہ ہمیں جنت کے پھلوں سے بھی محروم نہ فرمائے. اب میں آپ کو ایک جنت کے پھل کی بات کرتا ہوں اور بات بتاتا ہوں، اور وہ بات میں نہیں بتاتا، اس کی زبانی بتاتا ہوں جس کو میرے آقا نے شیر خدا کہا ہے، جسے نبی پاک نے بو تراب کا لقب دیا ہے. کوئی اور نہیں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل، اب ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے پھلوں کو ذرا امیجنیشن میں اپنے خیالات میں لائیے گا، کیونکہ مولا علی نے بھی دنیا کے پھلوں کی مثال دی. فرماتے سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا. کیا الفاظ ہیں! سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے، فرماتے شہد سے میٹھا، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. یقین کریں تعریف بیان ہو رہی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے. کیسا پھل ہوگا! اچھا یہ پھل کس درخت پر لگے گا؟ فرماتے ہیں جو درخت ہے، اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. ایسا درخت اور ایسا پھل جنت میرے رب کی ہے نا. اب کس کو ملے گا یہ پھل؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یاکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اللہ اکبر. دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت پہلے تو جنت میں پہنچائے گی نا، پھر جنت کا پھل کھائیں گے. تو یعنی درود پڑھنے والے کو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کی رحمت سے جنت کا پھل بھی نصیب ہوگا. تو اے جڑاں والا میں رہنے والے عاشقان رسول، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں، ادھر بھی مشکلیں آسان ہیں. ادھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ادھر بھی کامیابی مل جانی ہے. یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں. مجھے بتائیے اس دن میں اپنے رب کے قریب ہوا، نیکیاں کر کے جنت کے قریب ہوا، یا معاذ اللہ آج کا دن مزید گناہ کیے اور جہنم کے قریب ہو گیا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے. ہر سانس گزرتی جا رہی ہے، واپس نہیں آئے گی. مگر ہمارا کیا حال ہے ذرا غور کیجئے. کیا ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں؟ حالانکہ اتنا آسان ہمیں ہماری شریعت نے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب کہیے اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، یہ تینوں جملے کہنے میں آپ کے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. آپ بھی کاروبار کام کاج کرتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماتے ہو؟ بڑا مشکل سوال ہے. چلیں ایک فارمولا گھر بیٹھے ایک ٹرائی کیجئے گا. آپ کی جو بھی آمدنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی مثال کے طور پہ ماہانہ 10 لاکھ روپے بھی آمدنی ہے، جو چند ہی لوگوں کی ہوتی ہے، تو پھر آپ 10 لاکھ کو ڈیوائیڈ کریں، روز کے کتنے پیسے بنے؟ ٹھیک ہے، تو تقریباً 33,000 روپے بنیں گے روز کے. ایک گھنٹے کے کتنے بنے جناب؟ تقریباً 1200-1400 روپے گھنٹہ بن جائے گا. اچھا جناب،
1 घंटे के बाद अब आप मिनट पे आ जाए तो शायद ये आपका 20 रुपए मिनट बनेगा। ये सब मैं फिल बदी कैलकुलेशन कर रहा हूं और उम्मीद है ठीक ही होगी। ठीक है, ये 20 रुपए मिनट बना, ये 20 रुपए मिनट किसका बना? जो महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, जो 10, 15, 20 हजार रुपए कमाता है, उसका शायद 1-2 रुपए मिनट ही बनेगा। ठीक है, 20 रुपए मिनट और 10 रुपए 30 सेकंड के बने। आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हो ना, तब भी 30 सेकंड में शायद चंद रुपए ही कमाते हैं। मगर मैं बताता हूं आपने क्या कमा लिया 30 सेकंड में। मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। क्या हम सारे मिलकर जन्नत में एक दरख्त खरीद सकते हैं? अपने सारे पैसे मिला लेते हैं, घर पे पड़े वो भी मिला लेते हैं, क्या मिलकर खरीद सकते हैं जन्नत में दरख्त? Nobody have power to buy a tree in heaven. जन्नत में दरख्त खरीदने का किसी के पास पावर नहीं है। मगर आसान कितना है, अल्लाह का जिक्र एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो जन्नत में दरख्त लग जाता है। अल्लाह अकबर कहो जन्नत में दरख्त लग जाता है। छोड़ो ना इस मोबाइल फोन को, फजूल बातें, चौपाले लगी हैं, कचेरियां लगी हुई हैं, वो बैठे हैं चाय के होटल पे तो बैठे ही गपशप हो रही है। इस तरह वक्त जाया न करें। मैंने भी दुनिया से जाना है, आपने भी जाना है। खजाना इकट्ठा करके जाओ, नेकियां जमा करके जाना है। दुरूद पढ़ें, जिक्र करें, नमाजें पढ़ें, तिलावत करें। इस वक्त को कीमती बनाएं। वक्त वही कीमती है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए, नबी के नाम पर गुजर जाए, याद मदीना में गुजर जाए। ये दिल, ये आंखें, ये जबान अल्लाह ने क्यों दी है? इन फजूल कामों के लिए, इन बेकार बातों के लिए, इन हराम चीजों के लिए। चेहरे पे दाढ़ी भी है, मामा भी है, माशाल्लाह नमाजी भी नजर आ रहे हैं। पहले के जमाने में नेक नमाजी जो था ना, वो बड़ा दूर था फिल्मों ड्रामों से, और जान छूटी हुई थी हमारी। बड़ा मुश्किल था ना, पहले टीवी लाना पड़ेगा, फिर कहीं से वीसीआर किराए पे लाना पड़ता था, फिर जनाब फिल्म खरीदने जाओ तो उधर शर्म आती थी। तो बड़ी बचत थी मौलवियों की, नेक लोगों की, नमाजियों की। मगर जब से ये मोबाइल फोन आया है, मस्जिद में बैठा, कुरान पढ़ा, तिलावत की, नमाज पढ़ी, इधर बाहर निकला मस्जिद से, जो रूहानियत हासिल की थी, फिर निकला मोबाइल, बटाया, दबाया एक बटन और पता नहीं क्या निगाह के सामने आ गया। सारी रूहानियत बर्बाद, सारी नेकियों का हमने कर दिया बेड़ा गर्क। अब इसी इज्तिमा में बैठे हैं आप, 1-2 घंटे बैठेंगे, दुआ भी करेंगे, जिक्र, कितना मजा आएगा, रूहानियत मिलेगी। मगर इसके बाद हमारा मोबाइल हमसे क्या करवाएगा? खुद गौर करें कि ये मेरे ही पैसों से खरीदा गया मोबाइल, इसमें इंटरनेट भी मैंने अपने पैसों से डलवाया है, ये मुझे जन्नत की तरफ ले जा रहा है या दोज़ख की तरफ ले जा रहा है? ये गुनाहों का मीटर तेजी से बढ़ा रहा है। बचाओ अपनी आंखों को, बड़ी नाजुक है हमारी आंखें। सुरमा लगाते हो ना, सुरमा लगाते वक्त सिलाई पर हाथ कांप रहा होता है, यार ये कहीं सिलाई मेरी आंख ना खराब कर दे, दर्द होगा, बड़ी नाजुक है मेरी आंख। स्कूटर पे जाते हुए कभी छोटा सा कचरा आंख में चला जाए, सुर्ख हो जाती है आंख, तकलीफ होती है, इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंख। मगर हदीस पाक का मजमून है, जो अपनी आंखों को हराम से पुर करेगा, उसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी। कैसे बर्दाश्त करेंगे? कान साफ करते ना, एयरबड्स कहते हैं, जो रुई जिससे जरिए साफ करते हैं, ज्यादा जोर से दबाएं तो चीख निकल जाती है, इतने नाजुक है मेरे और आपके कान। मगर है गाने सुनने वालों, म्यूजिक सुनने वालों, हराम सुनने वालों, बेहयाई की बातें सुनने वालों, सुनो, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, वो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जो हराम सुनेगा उसकी कानों में जहन्नम के कील ठोक दिए जाएंगे। है इतनी ताकत हमारे अंदर। बचाओ अपने आप को, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह करे कि मैं भी इन बातों पर अमल करने वाला बन जाऊं, आप भी बन जाएं। दुनिया से जाना है, ये थोड़ी देर की लज्जत है, ये थोड़ी देर का मजा है, लेकिन हमारे हमारे नामा अमाल में न जाने कैसे कैसे हराम लिख दिए जाएंगे। और पता है कयामत के दिन जो है ना, हमें अपना अमाल नामा पढ़ के सुनाना है। सोचो यार, आज दुनिया में कोई ना देख ले, दुनिया समझती है कितने नेक हैं, कैसे नमाजी हैं, चेहरा कितना नूरानी है, चेहरे पे दाढ़ी है, और जरा मौलवी साहब हैं, आज तो सब ये समझ रहे हैं ना। मगर कयामत के दिन तो जो जो किया होगा, छुप छुप कर किया होगा, वो भी पढ़ के बताना होगा। सारे लोग सुनेंगे,
یہاں والد نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، تمہیں 2-3 لوگوں کی شرم ہے، وہاں پوری دنیا کے سامنے پڑھ کر اگر سنانا پڑ گیا کہ اندھیرے میں کیا کیا تھا، رات کو کیا کیا تھا، دن کو کیا کیا تھا، کیسے پڑھیں گے؟ سوچو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، چھپ چھپ کر گناہ نہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری غفلت تو دیکھو یار، جرم اللہ کا کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے رہے ہیں، خطا کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں، ڈر لوگوں سے لگ رہا ہے، حالانکہ رب دیکھ رہا ہے۔ میرے رضا لکھتے ہیں نا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنی زبانوں کو حرام سے بچانا نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ زبان بس ذکر و درود کرتی رہے، آنکھیں کاش یاد مدینہ میں بہتی رہیں، کان اللہ کا کلام سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، بیانات سنتے رہیں، حرام سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے، کوئی ڈاکیومنٹیشن کا کام ہو رہا تھا، کوئی کاغذی کاروائی وغیرہ ہو رہی تھی۔ کہتے اسی دوران ایک بوڑھا شخص آپ کے پاس سے گزرا، جو اندھا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا، اور اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اور اس لنگڑے نابینا کو سختی سے ہوئے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک تو بوڑھے کا ادب ہونا چاہیے تھا، اندھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، مگر اس کو بڑے، جس کو کہیں کہ گھسیٹ کر وہ لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے شخص کا؟ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا یہ ابن صبغہ ہے، جس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے، ایک اور شخص ہے جس نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ بریق تو لقب ہوا۔ کہا اس کا نام ایاز ہے۔ فرمایا ایاز کو لے کر آؤ۔ اب ایاز کو لایا گیا۔ سیدنا امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو بنو صبغہ کا جو واقعہ ہے مجھے وہ سناؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے، اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے۔ میں نے خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دیتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مال بھی لے لیا، تکلیف بھی پہنچائی، بڑا ستاتے تھے۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا اور رجب کے مہینے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ رجب بڑا حرمت والا، پاکیزگی والا مہینہ تھا۔ اب جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے، اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو سختی سے کھینچتا پھرے۔ وہ شخص کہتا ہے چنانچہ میں نے جب یہ دعا کی، دل کی گہرائیوں سے بد دعا کی، ایک ایک کر کے اس کے 9 بیٹے مر گئے، ایک باقی بچا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے والا اور لے جانے والا کتنی سختی سے گھسیٹ کر لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی،
کیا سیکھنے کو ملا کہ ظلم جو ہوتا ہے نا اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آج کوئی شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے, کسی کے اوپر ظلم کر لیتا ہے, کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, کہتا میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, میرے بڑے تعلقات ہیں, میرے پاس بڑا مال ہے, یہ میرا کیا کر سکتا ہے, اس کو تو چوٹی کی طرح مسل دوں گا, میری بڑی ٹور ہے, میں علاقے کا بڑا ہوں, خاندان کا بڑا ہوں, محلے میں میرا نام ہے, میں سیاسی تعلق رکھتا ہوں, میرا خاندان اتنا بڑا ہے, میری پاور دیکھو کتنی ہے, میری باڈی میں اتنی طاقت ہے. کچھ لوگوں کو اپنی جان پر بڑا, جس کو کتنا زوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو آئے تھپڑ مار کے گرا دوں گا. ٹھیک ہے, سامنے والا کمزور ہے, لاغر ہے, تعلق بھی نہیں, غریب بھی ہے, مفلس بھی ہے, کر بھی کچھ نہیں سکتا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں, مگر جو مظلوم ہے نا, سچی بات بتاؤں, بہت طاقتور ہے. مظلوم بڑا پاورفل ہے, اور میں خود نہیں کہہ رہا, سنو میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں, کتنی طاقت ہے, کیسا کنیکشن ہے اس کا. تمہارا دنیا کے وزیر سے, دنیا کے وڈیرے سے, دنیا کی پولیس سے, دنیا کے منسٹر سے تعلق ہے نا, اس لیے روب ہے. اچھا, بدماشوں سے تعلق ہے, گینگ والوں سے تعلق ہے, تمہارے ایک فون پہ 10 لوگ آ جاتے ہیں, اسلحہ لے کر آ جاتے ہیں, کر لو سارے تعلق استعمال. آؤ میں بتاتا ہوں مظلوم کی طاقت کیسی ہے, اس کے پاس کون سا کنیکشن ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقی دعوت المظلومی فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو, ڈرو مظلوم کی بد دعا سے, کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کی دعا براہ راست رب تک پہنچتی ہے, بلا حجاب اس کی پکار سنی جاتی ہے. آپ کو میں زندگی کے کچھ ایسے معاملات بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, بڑا معاملہ سیٹ چل رہا ہوتا ہے, فیملی بھی خوش ہے, کاروبار بھی بہت اچھا ہے, کاروبار بھی ٹھیک ہے, عزت بھی بڑی ہے, صحت بھی بڑی اچھی ہے, ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل, تمام چیزیں زبردست جا رہی ہیں. اور کبھی ایسا ہونا کہ سب چیزیں بہترین ہو, اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگیں, صحت بھی خراب ہو گئی, کاروبار بھی ٹوٹنے لگ گیا, خاندان میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی, بچے بھی بیمار ہونے لگ گئے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک چیز خراب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پلیز خدا کے واسطے رک جانا اور فوراً چیک کرو کہ کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا, کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا, کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. یاد رکھنا, اگر مظلوم کی بد دعا ہے نا تو پھر بربادی مقدر ہے. آپ دیکھو نا, 10 بچے تھے, سب چلے گئے دنیا سے, اور جو ایک بچا وہ اندھا اور مفلوج ہو گیا, کیونکہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی, تڑپ کر دعا مانگی تھی. زندگی میں کام ایسے کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لوگ دعا دیں, میرے پیچھے بھی لوگ میرے لیے دعا کریں, میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے دعائیں دیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جان چھوٹی, بڑی تکلیف دینے والا تھا, چلا گیا دنیا سے. زندگی ایسی نہ گزارنا کہ آپ چلے جائیں سامنے سے تو پیچھے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہی بدلہ لے. پھر رب نے بدلہ لینا ہے. جب وہ قہر نازل فرمائے گا تو کسی میں تاب نہیں ہے. بڑے بڑے ترم خان ہم نے تباہ ہوتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں. بندہ تخت سے تختے پر پہنچ جاتا ہے, محل سے روڈ پر آ جاتا ہے, زکات دینے والا زکات لینے والا بن جاتا ہے. کبھی اپنے مال پر, اپنے تعلقات پر, اپنے عہدے پر غرور نہ کرنا, اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بربادی مقدر بنی. ایک شخص کسی بازار میں مچھلی بیچتا تھا, اور اس کا ایک روزانہ مچھیرا تھا. ایک حکومت کا عہدے دار اس بازار میں سروے کے لیے گیا. جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بڑی فریش مچھلی ہے. اس نے کہا یہ مچھلی دکھانا ذرا. اس مچھیرے سے وہ مچھلی لے لی, اور جب مچھلی لی نا تو وہ مچھلی پھڑک رہی تھی, بہت فریش ہے. اس نے کہا صاحب یہ 500 روپے کی ہے. کہتا کبھی ہم نے پیسے دیے,
ہم سے پیسے مانگتے ہو؟ مچھلی لے کر گھر کی طرف چلا گیا. وہ مچھیرا چیختا رہ گیا کہ بھائی میری روزی ہے، بچوں کا روزگار ہے، میں آج روٹی کیا لے کے جاؤں گا گھر پر. اس نے پھر کر دیکھا نہیں، وہ افسر چلا گیا. مچھیرا روتا رہ گیا. وہ افسر جب گھر کی طرف وہ مچھلی پکڑ کے لا رہا تھا تو مچھلی بہت تیزی سے ہل رہی تھی. ہلتے ہلتے اس نے انگوٹھے کو کاٹ لیا. نارمل سی بات تھی، مچھلی کبھی کبھی ایسا کوئی نقصان پہنچا دیتی ہے. گھر پہ آیا، بیوی کو کہا دیکھو کیسی فریش مچھلی لایا ہوں. حرام کی تھی نا، فریش ضرور تھی، نظر میں بھی بڑی اچھی تھی، قیمتی تھی، مگر حرام کی تھی، کسی کا حق مار کر لایا تھا. کہا اس کو پکاؤ. بیوی نے چولہا جلایا، پکانا شروع کیا. جو افسر تھا وہ جا کر سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا. آنکھ کھل گئی، دیکھا تو پورا انگوٹھا لال ہو چکا تھا، سوج گیا تھا. کھانا بعد میں کھاتا ہوں، دوست ہے میرا ڈاکٹر، اس کو دکھا کے آتا. ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہوا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی انجیکشن دو، کوئی ٹیبلٹ دو. ڈاکٹر کہتا ہے یہ انجیکشن ٹیبلٹ کا معاملہ نہیں، یہ تو تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے. ابھی ابھی فیصلہ کرو، میں تمہارا دوست ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، دیر کرو گے تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا، یہ انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں ابھی ابھی فیصلہ کرو. ڈاکٹر بڑا قابل تھا، دوست بھی تھا. کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں تو کاٹ دیں. انگوٹھا کٹوایا، آنکھوں میں آنسو، گھر واپس آیا، بیوی کو بتایا دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا. کہ اچھا اب کا کھانا نہیں کھانا، تکلیف بہت ہے، میں سو رہا ہوں. لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی. اب یہ پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا، پورے ہاتھ میں درد ہے، پورے ہاتھ میں تکلیف. پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو، انگوٹھا کاٹ دیا، ہاتھ پھر تکلیف میں. کہتا ہے میرا فارمولا فیل ہو گیا، تمہارے پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا. جلدی ڈیسائیڈ کرو، جلدی فیصلہ کرو، یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے بازو میں زہر پھیل جائے گا. یہ پنجہ کٹوا لو. مرتا کیا نہ کرتا، بہت درد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہی کاٹ دو. پنجہ کٹوایا، گھر آیا، بہت غم زدہ، بہت غمگین. لیٹا، رات دیر سے پھر آنکھ کھل گئی. اب پورے بازو میں تکلیف، پورا ہاتھ سوجنے لگ گیا، چیخیں نکل رہی ہیں. اس افسر کا ایک دوست بھی تھا جو یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا. وہ دوست کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آج کچھ نیا کام کیا ہے تم نے، کوئی ایسی چیز ہوئی جو ان یوزول ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی. سوچنے لگا، کہتا ہاں یار آج میں نے مچھیرے کی مچھلی چھین لی تھی. وہ روتا رہ گیا، میں مچھلی لے کر آ گیا، اور اس کے بعد سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. وہ دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا سارے کام چھوڑو، جلدی چلو اس مچھیرے کے پاس، اس سے معافی مانگو، ورنہ ایک ایک کر کے تیرے جسم کے سارے حصے کٹ جائیں گے. رات دیر سے وہ گاؤں میں پہنچے، مچھیرے کا گھر تلاش کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا گھر تلاش کیا. وہ مچھیرا باہر آنکھیں ملتا ہوا نکلا کہ اس وقت رات کون آیا ہے. دیکھا وہی افسر کھڑا ہے، ایک اور نوجوان بھی ہے. جیسی مچھیرا باہر آیا وہ افسر قدموں میں گر گیا. کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے. تو کہتا ہے غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، ہاں بڑے دل والے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا. وہ نوجوان کہتے ایک بات تو بتاؤ، تم نے کیا کیا تھا جب یہ تمہاری مچھلی چھین کر گیا. کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، جب یہ مچھلی چھین کر گیا نا میں بہت غمگین تھا، مجھے پتا تھا پورے دن کی روزی لے گیا میری. میں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں بگاڑ نہیں سکا مالک اس کا، اب میرا بدلہ تو لے رہا ہے. اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ، اب تو نے اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا ہے. اے میرے پیچھے سے آمی بھائی، خدا را یہ مت سمجھو کہ میں طاقتور ہوں، یہ مت سمجھو کہ میرا 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 کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. فرعون، حامان، نمرود بڑے بڑے آئے جو دنیا میں حکومت کرنے والے تھے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے بن گئے، مگر کسی کو مچھر سے ہلاک کیا، کسی کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کو میرے رب نے نیل میں غرق کر دیا. کبھی اپنے آپ کو مت سمجھنا،
डाउन टू अर्थ रहो, जमीन के साथ लगे रहो, आजजी इनकिसारी का पैक कर रहो। अगर अल्लाह बुलंदी दे और झुक जाओ। जिस दरख्त पर फल लगते हैं ना, वो फल झुका हुआ होता है, आजजी होती है। इधर फल लगते और हम सर उठा लेते हैं। सोचो तो सही, पैसे किसने दिए? हम तो मालदार नहीं थे, अल्लाह ने मालदार बनाया जिसको बनाया। इज्जत अल्लाह ने दी, शौहरत रब ने दी। होना क्या चाहिए था कि वो अताएं बढ़ाता, हम सजदे बढ़ाते, हम शुक्र बढ़ाते, हम अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते। मगर हम बंदों पर जुल्म करने लग गए। ऐ जुल्म करने वालों, ऐ माल दबाने वालों, ऐ कर्जे ना लौटाने वालों, ऐ जमीन पर कब्जा करने वालों, ऐ बच्चियों का हक दबा लेने वालों, ऐ विरसे का माल दबाने वालों, सुनो, तुमको जो करना है कर लो, मगर जिस दिन रब ने बदला लेना है, जिस दिन रब का कहर आना है, फिर कोई नहीं ठहर सकेगा। और अगर दुनिया में ना भी बिगड़ा तुम्हारा कुछ, तो कयामत का दिन तो है ना, उस दिन तो हिसाब होगा ना, उस दिन तो इंसाफ होगा ना। और सुनो वहां का इंसाफ क्या होगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कयामत के दिन जिसने किसी के 3 पैसे, मैं 3,000 रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं 3 लाख रुपयों की बात नहीं कर रहा, मेरे आला हजरत लिखते हैं कि 3 पैसे जानबूझकर दबा लिए, कल बरोज़े कयामत उसको इसके बदले 700 मकबूल बा जमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। है 700 मकबूल बा जमात नमाजें, 3 पैसे। इधर तो लाखों रुपए हड़प किए हुए। कारोबारी लोग है ना, बिल आया उनके पास किसी बेचारे कपड़े वाले का या जो भी आपका सप्लायर है, 40,222 रुपए बने। कहते 222 नहीं दूंगा, 40,000 दूंगा। इस तरह पैसे नहीं उड़ा सकते आप ऊपर के। उसकी इजाजत है, वो दिल से इजाजत दे रहा है, मजबूर है बेचारा, कहता दे ही देते तो चले, आपकी मर्जी। अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो राजी खुशी से डिस्काउंट होगा, जबरन नहीं होगा। ठेले पे जाते हैं फ्रूट वाले के, हैं, चने वाले के ठेले पे गए, उससे बातें करते करते एक फ्रूट उठा के खा लिया, ये इजाजत नहीं है। तिनका भी किसी का बगैर इजाजत आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। गौर कर लीजिए, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। तौबा कर लो, आज लोगों का हक लौटा दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार साहबा से फरमाया, बताओ मुफलिस कौन है? अगर मैं यही सवाल आपसे कर लूं कि बताओ कौन मुफलिस है, तो आप भी वही जवाब देंगे जो नॉर्मली जो साहबा किराम ने उस जमाने में जवाब दिया था। साहबा कहते हैं हुजूर, जिसके पास माल नहीं है, दिरहम व दीनार नहीं है, वो मुफलिस है। हम भी आज यही समझते हैं ना, जिसके पास पैसे नहीं है वो मुफलिस है। नबी पाक ने फरमाया नहीं, हदीस पाक का मजमून है, प्यारे आका फरमाते मुफलिस वो है जो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके पास नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, सदका भी होगा। ए नमाजियों सुनो, ए हाजियों सुनो, ए सदका देने वालों सुनो, आका फरमाते नेकियां लेकर आएगा, मगर इस हाल में आएगा कि उसने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का माल दबाया होगा। वो लोग आके खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में। आज तुम्हारे से कोई नहीं बिगाड़ सकता ना, उस दिन तो रब उनके साथ होगा ना। खड़े हो जाएंगे कि या अल्लाह, इसने वो हमारा पर जुल्म किया है, हमें जलील किया, हमें गालियां दी, हमें लोगों के सामने इसने जलील किया, हमारे पैसे दबा लिए। अब फैसला कैसे होगा? उस दिन चेकबुक तो होगी नहीं कि या अल्लाह वो पाकिस्तान में मैं अपने अकाउंट में 50 लाख रख के आया हूं, ए अल्लाह तू उनको दे दे। उस दिन अकाउंट नहीं चलेगा, उस दिन अकाउंट चलेगा नेकियों और गुनाहों का। मेरे आका फरमाते फिर एक एक हक मांगने वाले को इसकी नेकियां दी जाएंगी। नबी पाक फरमाते इतने लोग होंगे कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी हकदार बाकी बच जाएंगे। अब क्या होगा? नेकियां खत्म हो गई, बैंक करप्ट करते ना लोग, कहते पैसे नहीं है भाई, जो करना है कर लो। उधर ये नहीं होगा, नेकियां खत्म। अब फरमाया उनके गुनाह इसके सर डाले जाएंगे।